واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنس کے لحاظ سے دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، مرد بنایا اور عورت بنائی۔ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے۔ تمام انسانوں کی فطرت میں مخالف جنس کی رغبت کو بھی رکھا ہے۔ مردوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت رکھی ہے اور عورتوں کے دلوں میں مردوں کی محبت رکھی ہے۔ یہ جنسی رغبت بھی انسانوں کی فطرت کا حصہ ہے۔ اسی جنسی رغبت کو حد سے تجاوز کرنے سے بچانے کے لیے، اسی جنسی رغبت کو قابو میں رکھنے کے لیے، کنٹرول میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو نکاح کا راستہ تجویز فرمایا ہمارے لیے، اور دوسرا یہ کہ بہت ساری پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ مرد و عورت میں اختلاط کو ممنوع قرار دیا ہے، اور مرد و عورت کی تنہائی اور خلوت کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی جنسی رغبت کو قابو میں رکھنے کے لیے اور حدود میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اسی جنسی رغبت کو قابو میں رکھنے کے لیے بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، ان تمام ذرائع سے دور رہو جو ذرائع اس جنسی رغبت کو قابو میں نہیں رہنے دیتے اور بدکاری کا باعث بن جاتا۔ اچھا، یہ جو جنسی رغبت اللہ تعالیٰ نے ہر مرد و عورت کے دل میں مخالف جنس کے لیے رکھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً ایک قول ہے کہ اگر بوڑھی ہڈیاں بھی مخالف جنس کی اکٹھی ہو جائیں تو وہ بھی ایک دوسرے کی طرف رغبت کرتی ہوئی ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ وہ سیدھا بوڑھی ہڈیاں بھی اگر ایک طرف مرد کی رکھ دی جائیں اور ایک طرف عورت کی رکھ دی جائیں تو ان کے اندر بھی کشش ہوتی ہے اور ان کے اندر بھی رغبت ہوتی ہے۔ ایک طرف جنسی رغبت کا یہ حال، اور دوسری طرف کعبۃ اللہ میں، بیت اللہ شریف میں پہلے دن سے لے کر اب تک مردوں اور عورتوں کا اس طرح سے اختلاط ہوتا ہے کہ کندھوں سے کندھے مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگتے ہیں باقاعدہ اجسام، اور اس کے باوجود اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی ایک بھی منفی واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا۔ اس سے دو نتیجے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ کعبہ کے اندر باوجود اس کے کہ دونوں جنسوں کا اختلاط ہوتا ہے اور کبھی کوئی منفی واقعہ رونما نہیں ہوا، اور کعبے سے ہٹ کر جہاں کہیں بھی اختلاط ہوتا ہے آئے روز منفی واقعات ہوتے ہیں، تو دوسری جگہوں کو کعبہ کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کعبہ کا معاملہ بالکل ہٹ کر ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ اخذ کیا علماء نے کہ کعبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی براہ راست تجلیات پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مبارک تجلیات کی وجہ سے اس کعبہ کے ارد گرد موجود تمام انسانوں کے دلوں سے وہ میل اور وہ زنگ اتر جاتا ہے، جس زنگ اور میل کی وجہ سے جنسی رغبت پیدا ہوتی ہے، ناجائز رغبت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہاں باوجود اس کے کہ بہت زیادہ اختلاط ہے، بہت زیادہ قرب ہے مرد و عورت کا، اس کے باوجود بھی دلوں میں منفی خیالات پیدا نہیں ہوتے۔ منفی خیالات اور منفی اثرات کا اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے ازالہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے صرف بطور تمہید ایک بات عرض کی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کہاں کہاں پڑتی ہیں۔ چیزوں کے اوپر اگر تجلیات کی بات کی جائے تو کعبۃ اللہ وہ چیز اور وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ تجلیات پڑتی ہیں، اور دوسری طرف اگر شخصیات کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑتی ہیں۔ اور پھر اگر موازنہ کیا جائے تو پھر
عرش، کرسی، لوح، قلم، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں، اس لحاظ سے کہ جو تجلیات آپ کے دل مبارک پر پڑتی ہیں وہ تجلیات کہیں بھی نہیں پڑتی، یہاں تک کہ کعبہ کے اوپر بھی وہ تجلیات نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر پڑتی ہیں۔ اس سے علماء نے ایک اور نتیجہ اخذ کیا ہے، وہ نتیجہ بتانا مقصود ہے کہ کعبے کے اوپر تجلیات الہیہ کے نزول کی وجہ سے عام لوگوں کے دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کی تجلیات کے نزول کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ارد گرد اور آس پاس رہنے والے لوگوں کے دلوں کی صفائی کا کیا عالم ہوگا۔ جب ہم اس دور میں، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے رخصت ہوئے 14 صدیاں بیت چکی ہیں، اس دور میں کعبہ کے ارد گرد گھومتے ہیں یا رہتے ہیں تو ہمارے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے ہوں گے اور آپ کی صحبت اٹھاتے ہوں گے اور آپ کے شانہ بشانہ چلتے ہوں گے اور آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہوں گے اور آپ کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہوں گے اور آپ کی خدمت پہ بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فیض یاب ہوتے ہوں گے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پڑنے والی اللہ کی تجلیات سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہوں گے، ان کے دل کتنے صاف ہوتے ہوں گے، ان کے دلوں کی صفائی کا ہم اپنے دلوں کی صفائی سے موازنہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا وہ امتیاز جس کو ہم باوجود محنت کے حاصل نہیں کر سکتے، باوجود نیکیوں کے حاصل نہیں کر سکتے، باوجود زندگی کی تمام تگ و دو کے، باوجود زندگی کی تمام صدقات و خیرات سے ہم حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ امتیاز دیا، اس لیے کہ ان کو صحبت حاصل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ آپ کے قلب اطہر پر جو اللہ کی تجلیات اترتی ہیں وہ کعبہ پر بھی نہیں اترتی ہیں، وہ عرش، لوح، قلم، کرسی پر بھی نہیں اترتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتی ہیں۔ چنانچہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی یہ فیض حاصل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، کیونکہ تجلیات بہت زیادہ پڑتی ہیں۔ اور پھر ان تمام صحابہ کرام جن کو یہ فیض حاصل ہوا، جن کو یہ امتیاز حاصل ہوا، جن کے دلوں کو یہ پاکیزگی حاصل ہوئی، ان صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بتا دو کہ وہ میرے بعد میرے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کریں گے۔ اور میرے بعد تو بہت دور کی بات ہے، ابھی میں موجود ہوں، میری موجودگی میں وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، وہ امامت کریں، لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، جب میں یہ منظر دیکھ لوں گا تو مطمئن ہو جاؤں گا۔ پھر حضرت ابوبکر مصلی پہ کھڑے ہوئے، اور جب وہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر حضرت ابوبکر کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت ابوبکر کو دیکھا کہ ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اطمینان کی مسکراہٹ اور اطمینان کا تبسم پھیل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انکار کر دیا کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور میرے مصلی کو سنبھالے اس کے ہوتے ہوئے۔ یہ اصل میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کعبے کی صحبت سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی صحبت ہے۔ کعبہ بھی مخلوق ہے، کعبہ بھی ایک کمرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے۔ مخلوقات میں اللہ کے رسول سب سے افضل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، چاہے وہ مخلوق کعبہ کیوں نہیں، چاہے وہ مخلوق اللہ کا عرش کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ جب وہ سب سے زیادہ افضل ہیں تو پھر ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ کعبہ کے طواف کے دوران ہمارے دل اتنے صاف ہو جاتے ہیں کہ ہم دلوں کی صفائی پر ناز کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ان لمحات کو یاد کرتے ہیں،
اور پھر رشک کرتے ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت لمحات تھے جو اللہ کے گھر کے قرب میں اور اللہ کے گھر کے پڑوس میں گزرے، اور پھر ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ وہ لمحے دوبارہ ہمیں اس زندگی میں اور یہاں آ کر نصیب نہیں ہو سکتے جو وہاں نصیب ہوئے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کی دلوں کی پاکیزگی، ان لوگوں کے ایمان کی طہارت کا کیا عالم ہوگا جن کو کعبے کا نہیں اللہ کے رسول کا پڑوس نصیب ہوا، اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہوئی اور لمحہ بلمحہ نصیب ہوئی۔ ایک یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کا مقام ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے، ہم اپنی تمام تر محنتوں کے باوجود اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمیں اپنے آپ کو سمجھانی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو بتانی ہوگی اور ہمیں اپنے دل و دماغ میں نقش کرنی ہوگی۔ دوسری بات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ بیان کیا، اس واقعے میں دو تین واقعات ہیں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پیش آئے، ان میں جو تیسرا واقعہ وہ یہ ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک بستی میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس بستی کے لوگوں سے مہمان نوازی کا کہتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کیا آپ ہمیں کچھ کھانے کو دے سکتے ہیں؟ تو وہ لوگ بستی والے مہمان نوازی سے انکار کرتے ہیں۔ پھر جب اس گرتی ہوئی دیوار پہ نظر پڑتی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو درست کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز اٹھاتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا، ان کے ساتھ آپ نے اتنی بڑی نیکی کی ہے کہ ان کی دیوار کو درست کر دیا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی ہے، اس دیوار کے نیچے ان یتیم لڑکوں کے والد نے اپنی زندگی میں ایک خزانہ چھپایا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان دو لڑکوں کی جوانی کا انتظار کیا جائے، جب وہ اپنے خزانے کو خود سنبھالنے کے قریب ہو جائیں گے تب یہ دیوار گرتی ہے تو گرے، اس وقت تک اس دیوار کو محفوظ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو یتیم لڑکوں پر اپنی رحمت اور اپنی عنایت اس لیے کی ہے کہ کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کے باپ کی نیکی کی یہ برکت ہے کہ اللہ اس کی اولاد کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اللہ اس کی اولاد کی دولت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اللہ اس کی اولاد کے سرمایے کو نہیں ضائع کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس اولاد کے اوپر اپنی رحمت کو قائم رکھنا چاہتا ہے کیونکہ ان کا والد نیک تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی ہے، نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ جمع فرمایا۔ پہلی جو نصیحت کی تھی وہ یہ تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا، اللہ کی توحید پہ قائم رہنا۔ تو جو اس کے علاوہ نصیحتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو بعد میں ذکر کیا۔ اس نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود سے تمام بیٹوں کو ایک نصیحت کی ہے، تمام اولادوں کو یہ نصیحت کی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی اولاد ہو۔ چونکہ ایک باپ نے اپنی سب سے قیمتی، سب سے پہلی اور سب سے بنیادی ذمہ داری یہ محسوس کی ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے حقوق کو پورا کرے، اللہ کی توحید کا خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری باتوں کو بعد میں بیان کیا۔ پہلے خود اللہ تعالیٰ نے دخل اندازی فرماتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اپنے والدین کے حقوق پورے کرنا، ان کو مت ستانا، والدین کو تنگ مت کرنا۔ علماء نے لکھا کہ جب والدین اپنی اولاد کو ترجیحی بنیادوں پر اولین نصیحت یہ کریں کہ خدا کے دین کو مت چھوڑنا، خدا کی توحید کو مت چھوڑنا، تو پھر خدا اس کے بدلے میں اولاد کے دل میں بھی سب سے پہلی جو چیز ڈالتا ہے وہ والدین کی محبت ہے۔ یعنی والدین اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ والدین سے اپنی اولاد کو جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ والدین جب نیک ہوتے ہیں اور نیکی کی نصیحت کرتے ہیں تو خدا ان کی اولاد کو ضائع نہیں کرتا، ان کی اولاد کا تحفظ کرتا ہے۔
جب ایک عام نیک آدمی کی اولاد کو اللہ لاوارث نہیں چھوڑتا، اس کے سرمایہ کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے، تو سب نیکوں کے سردار اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں تمام تر متقی لوگوں کے سردار کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول سے نیک کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں اور متقی لوگوں کے سردار کی اولاد کو کیسے ضائع کر سکتا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، تو اگر ایک عام آدمی جو نیک ہوتا ہے اس کی اولاد پر اللہ کی رحمت کا سایہ رہتا ہے، تو اللہ کے رسول کی آل پر اللہ کی رحمت کا کتنا بڑا سایہ ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تفسیری نقطہ مفسرین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اہل بیت کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ خود اللہ کے اصول کی روشنی میں ہے۔ اللہ کا اصول ہے کہ وہ نیک آدمی کی اولاد کو ضائع نہیں کرتا، اس کی دنیاوی دولت کو بھی ضائع نہیں کرتا، اس کی اخروی دولت کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اہل بیت کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، اہل بیت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، ان کی دین و دنیا کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایتوں کے سائے میں ہوتے ہیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف صحابہ کرام کا یہ عالم ہے کہ وہ کندھے سے کندھا ملا کر شانہ بشانہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ، ہر جنگ میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، فتح خیبر میں، فتح مکہ میں، سفر میں، حضر میں، دکھ سکھ میں، گرمی سردی میں، کسی بھی حالت میں وہ اپنے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ کندھے سے کندھا ملا کے چلتے ہیں، وہ نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ ایک تو ان کو اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر اللہ کی اترنے والی تجلیات کا پورا فیض ملتا ہے، اللہ ان کو بھی کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا، ان کے دل بھی بہت صاف ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اہل بیت کو بھی اللہ اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، ان کا بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے کے ساتھ، اپنی عنایتوں کے سائے کے ساتھ ہمیشہ خیال رکھتا ہے۔ یہ وہ دو ہستیاں ہیں، یہ وہ دو طبقے ہیں، یہ وہ دو گروہ ہیں جو کوئی گروہ نہیں ہے، جو دو طبقے نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کی عظمت کو جانتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مقام و مرتبہ کو جانتے ہیں، چنانچہ جگہ جگہ انہوں نے ایک دوسرے کے مقام و مرتبہ کا خیال رکھا ہے، اظہار کیا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں اور پھر آخری بات کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے، بچپن میں کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے انہوں نے تھوڑی بہت لڑائی ہو گئی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً کہا کہ تم کون ہو، تم تو ہمارے غلام ہو۔ یہ بات کہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جا کر اپنے والد کو یہ شکایت لگا دی کہ مجھے حسین نے یہ کہا کہ تم اور تمہارے باپ، تم تو نسلی ہمارے غلام ہو، تم ہوتے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو بیٹے سے پوچھا واقعی حسین نے یہ جملہ بولا ہے؟ بیٹے نے کہا جی یہ جملہ بولا ہے، قلم کاغذ نکال کر بھجوا دیا ہے کہ حسین سے کہو یہ جملہ لکھ دو، یہ جملہ لکھو تاکہ میں اس کو اپنے کفن میں ڈالوں اور جا کے رسول اللہ کو قیامت کے دن دکھاؤں کہ ہم آپ کی اولاد کے غلام تھے، تاکہ ہماری نجات ہو جائے۔ یعنی انہوں نے اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ واقعی صحابہ اور اہل بیت، صحابہ نے اپنی جگہ اہل بیت کے لیے اور اہل بیت نے اپنی جگہ صحابہ کے لیے اپنی محبتوں کا بارہا اظہار کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوتی تھی تو ایک فارمولے کے تحت ہوتی تھی، لیکن ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے بیٹے کو ایک موقع پر 500 درہم دیے اور حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو 1,000 درہم دیا۔ تو انہوں نے پھر آواز اٹھائی ہے کہ آپ نے ان کو 1,000 درہم دیے، مجھے 500 درہم دیے، میری عمر ان سے بڑی ہے، میری خدمات ان سے زیادہ ہیں، میں اللہ کے رسول کے ساتھ، میں نے خود آپ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اے ابا جان آپ کے ساتھ، آپ کے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد میں اور جنگوں میں حصہ لیا ہے، مجھے 500 آپ دے رہے ہیں، ان کو 1,000 آپ دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقام سمجھانے کے لیے بیٹے سے کہا کہ کیا تمہارے پاس حسنین کے ابا جیسا ابا ہے، ان کی ماں جیسی ماں ہے، ان کے نانا جیسا نانا ہے، ان کی خالہ جیسی خالہ ہے؟ ان کے جو رشتے ہیں وہ رشتے لے کر آؤ پہلے، ان کی جو نسبتیں ہیں وہ نسبتیں کیا تمہیں میسر ہیں؟ وہ نسبتیں تمہارے پاس نہیں ہیں تو تم ان کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے کیسے ہو؟ گویا کہ صحابہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ صحابہ ہم بھی ہیں، صحابہ اہل بیت بھی ہیں، ان کا ایک امتیازی مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کو خاندانی، نسلی اور خونی نسبت بھی حاصل ہے، ان کا مقام ہم سے کچھ زیادہ بلند ہے اس لحاظ سے کہ وہ اللہ کے رسول کے رشتہ دار بھی ہیں۔ یہ بات صحابہ کی طرف سے بارہا آئی ہے، یہ بات اہل بیت کی طرف سے بارہا آئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ سے پکڑ کر ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں جنازہ آپ پڑھائیں گے، آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے علی مصلی پہ نہیں جا سکتا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے اور میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھوں گا۔ اور اہل تشیع اور اہل سنت کی بے شمار کتب میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ اب دیکھیے کہ جہاں ایک طرف صحابہ کرام کا اتنا امتیازی مقام ہو، صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت کا اتنا بڑا مقام ہو، اس وقت ہم جیسے لوگوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو لے کر یا اہل بیت کو لے کر کوئی ایسی بات کریں جو یا تو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تلخی کا اظہار کر رہی ہو، یا پھر خود ہماری طرف سے تلخی کا کوئی اظہار ہو، تنقید کا کوئی پہلو ہو۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سنتے اور کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام بڑے قابل عظمت ہیں، قابل احترام ہیں، اہل بیت بڑے قابل عظمت، واجب الاحترام ہیں، لیکن تاریخی حقائق سے تو امت کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بھئی یہ بھی ہوا تھا، بھئی وہ بھی ہوا تھا، یہ واقعہ بھی ہوا تھا، وہ واقعہ بھی ہوا تھا، یہاں زیادتی ہوئی تھی، یہاں زیادتی کی گئی تھی، یہاں ظلم ہوا تھا، یہ مظلوم تھے، وہ ظالم تھے۔ پھر ہم ان تمام واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان حقائق سے امت کو آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سے بیوی نہیں سنبھلتی، بچے نہیں سنبھلتے، بوڑھے ماں باپ نہیں سنبھلتے، پڑوسیوں کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہوتے، 5 نمازوں کا ہم خیال نہیں رکھ سکتے، روزے ہمارے ناقص ہیں، حج ہمارا ناقص ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، ہمارے بچے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہماری بے اخلاقی، بے کرداری کی وجہ سے تیسرا چوتھا بندہ ہم سے ناراض، جھگڑے ہم کرتے ہیں، لڑائیاں ہم کرتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ ساری بیماریوں کے باوجود جب زبان کھولتے ہیں تو صحابہ کے بارے میں کھولتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں کھولتے ہیں، جن کے مقام کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کعبے پہ پڑنے والی تجلی کی وجہ سے کعبے کے طواف کرنے والے مرد و عورت کے دل پاک صاف ہوتے ہیں، وہ باوجود کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں، ان کے دلوں میں میل نہیں آتا، ان کے دلوں میں برائی پیدا نہیں ہوتی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، جس پر سب سے زیادہ تجلیات الہیہ کا نزول ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے دلوں میں کوئی میل باقی رہ سکتا ہو، کوئی صفائی نہیں ہوتی ہو؟ اس لیے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی منفی بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر اسلام کو شجر بنایا ہے، آپ نے تو پودے کی صورت میں، کومپل کی صورت میں دین صحابہ کے حوالے کیا ہے۔ صحابہ نے اپنے خون سے آبیاری کر کے، اہل بیت نے اپنے خون سے آبیاری کر کے شجر اسلام کی پرورش اور آبیاری کی ہے، اور شجر اسلام کو ترقی ملی ہے ان کے خون کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے ہر جنگ میں حصہ لے کر، ہر کڑے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے، آپ یقین کیجئے کہ واقعات ہیں، صرف کہانیاں نہیں ہیں، واقعات ہیں کہ اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، قوم قبیلے کو چھوڑ دیا، ان کی ایک ہی پہچان بن گئی تھی اللہ اور اللہ کا رسول، اور اللہ کے رسول کی وجہ سے انہوں نے تمام دنیا سے رشتے کاٹ کر اس شجر اسلام کی آبیاری کے لیے
محنتیں کی ہیں اور محنتیں کرتے کرتے کوئی کہاں فوت ہو رہا ہے، کوئی کہاں شہید ہو رہا ہے، ان کی قبروں کا نہیں پتہ ہے، ان کے مزارات کا نہیں پتہ ہے، وہ پھیل گیا، منتشر ہو گیا پوری دنیا میں جا کے اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اور ہم گناہوں میں لپٹے ہوئے لوگ، گناہوں سے لدے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور زبان کھولتے ہیں صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، پھر وائرل ہو جاتا ہے، پھر لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی آخرت سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ اس آخرت کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے جس آخرت کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں بھیجا ہوا۔ ہم مرنے کے بعد اللہ سے جا کر ملنے والے ہیں، ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، ہمیں اپنی نماز کا جواب دینا ہے، ہم نے اپنے روزے کا جواب دینا ہے، ہم نے اپنے اخلاقیات کا جواب دینا ہے، ہم نے حقوق العباد کا جواب دینا ہے، حقوق اللہ کا جواب دینا ہے۔ یہ چیزیں پوری کرنے کی ہیں، یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ اسلاف کے اوپر زبان درازی کرنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری عادت نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی عادت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق بخشے۔ جن کی وجہ سے ہمیں اسلام میسر آیا ہے ان کو چھوڑیے، وہ انشاءاللہ اللہ کے حضور راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ ہر حال میں اللہ سے راضی تھے، اللہ ہر حال میں ان سے راضی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی، اپنے عقائد کی فکر کرنی ہے، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، اور ایسے لوگوں کو روکنا ہے اور ٹوکنا ہے، ایسے لوگوں کی مذمت کرنی ہے، ان کو قابو میں رکھنا ہے جو لوگ اپنی زبان سے اسلاف کو نہیں چھوڑتے، ان پر تانہ زنی کرتے ہیں، صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، اہل بیت پر تنقید کرتے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں، کچھ بھی حاصل نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا